نسوانی چیخ کی آواز پر کال رمیز یکدم چونکا۔ گھر والے تو سب کسی فنکشن پر گئے ہوئے تھے، چوکیدار نہیں بتایا تھا اسے۔ تو 5 سال بعد لوٹا تھا لندن سے گھر والوں کو سرپرائز دینے۔ دادا نے مجبور کر کے اس کا نکاح اپنی یتیم نواسی سے کر دیا تھا، جو کہ بہت ہی کم عمر تھی۔ وہ دل برداشتہ ہو کر گھر ہی چھوڑ گیا، اور پیچھے وہ یتیم تو اس کے نام سے بھی کانپتی تھی، دن رات مامی کی ٹھوکروں پر جی رہی تھی۔ کون ہو تم؟ استری سے چلے اپنے ہاتھ کو دیکھ کر درد سے سسکیاں بھرتی نوری یکدم بھاری آواز کو چوہتی تھی، جبکہ رمیز کی چانچتی نگاہیں اس لڑکی کے پھٹے پرانے حولیے پر تھیں۔ وہ تمہیں اس کا نام اکارتی جو نہیں مری؟ تو خوف سے وہ معصوم اپنے حواس کھوتی اس کی باہوں میں بے ہوش ہوئی تھی، جبکہ اس کا جلا ہوا ہاتھ دیکھ کر دمیر کی آنکھیں سرخ ارے او کل موہی، دن چڑھ آئے، ابھی تک تم سو رہی ہو؟ اور جو جلدی سے سارے کام پڑے ہیں، مردوں نے ناشتہ کر کے کام پر جانا ہے، اور تم ہو جس کی نیند ہی پوری نہیں ہو رہی۔ ممانی کی آواز پر نور نے بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا تھا۔ اسے بہت ہی تیز بخار تھا، کل سے وہ بخار کی وجہ سے بالکل بے سوت پڑی تھی، مگر کوئی اس کا حال احوال پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس قبیلے میں ایک نانا ہی تھے جنہیں نور کا خیال رہتا، اس کی فکر ستاتی رہتی، مگر ان دنوں ان کی اپنی بھی طبیعت خراب تھی۔ وہ 3 بار انہوں نے ملازمہ سے نور کے بارے میں پوچھا تو اس نے انہیں گول مول سا جواب دے کر انہیں ٹال دیا تھا۔ اگر انہیں اس کی طبیعت کا علم ہو جاتا تو ضرور وہ اسے اب تک ڈاکٹر کے پاس بھجوا دیتے۔ موانی، میں بس اٹھنے ہی لگی تھی، مگر ہمت ہی نہیں پڑی، اتنے زور کے چکر آئے کہ میں دوبارہ گر پڑی، اور یہ بات سچ بھی تھی۔ نور اتنی دیر تک بستر پر سوتے رہنے کی قائل نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ آرام پسند نہیں تھی، بلکہ وہ ممانی سے بہت ڈرتی تھی۔ وہ ایسی کوئی بھی غلطی کرنے سے بچتی تھی جس سے ممانی کو اس سے باتیں کرنے کا موقع ملے۔ ہاں ہاں، تم تو بہت نازک مزاج ہو، ایک ہم بھی ہیں یہاں پر سخت جان، جو ہر موسم کی سردی گرمی کو اپنی جان پر برداشت کرتے ہیں۔ اب اٹھ کر کچن میں آؤ، ورنہ ایسی مار لگاؤں گی کہ یاد رکھو گی۔ اور وہ گھبرائے ہوئے انداز میں اپنے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ چلتے چلتے اسے ایک بار پھر سے چکر آ گیا۔ ممانی نے دیکھا اور کمال مہارت سے نظر انداز کر دیا۔ دکھتے سر کے ساتھ وہ بمشکل کھڑی پراٹھے بنا رہی تھی جب ممانی نے ملازمہ کے ہاتھ اس کے لیے بخار کی دوا بھیجی تھی۔ مالکن کہہ رہی کہ جلدی سے دوا پانی کے ساتھ لے لو تو بخار کو آرام آ جائے گا۔ نور نے بنا کچھ کہے وہ ٹیبلٹ کھا لی، اور یہ اس کی بہت بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ اگلے ہی پل وہ تیورا کر زمین پر گر پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازمہ وہاں پر آئی تو اس نے نور کو فرش پر بے ہوش پڑا دیکھا۔ اس نے بری طرح شور مچا دیا، سب لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے۔ ماموں ذوالفقار نے نور کی حالت دیکھی تو ملازمہ پر ہی بگڑنے لگے تھے۔ یہ اس حالت میں یہاں پر کیا کر رہی تھی؟ کل سے میں دیکھ رہا ہوں بخار ہے اسے، طبیعت خراب ہے، مگر اس کے باوجود بھی کام کر رہی ہے۔ اور راشدہ، تم میں ذرا بھی اس بچی کا احساس نہیں ہے؟ اپنی بیوی کو بھی بیچ میں رگیدتے ہوئے وہ بری طرح سے چلائے تھے۔ راشدہ ممانی کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ آج انہیں بھی مجھ پر بولنے کا موقع مل گیا تھا۔ بھانجی کی سوئی محبت نہ جانے کیسے جاگ اٹھی۔ اس نے کہا تو تمہیں شور مچا کے سب کو اکٹھا کرنے کو، اس کو مر جانے دیا ہوتا اچھا تھا، مر جاتی تو جان چھوٹ جاتی اس کل موہی سے۔ اس کے مرنے کی خبر سن کر ہی میرا بیٹا حویلی میں آتا، اس کے جیتے جی وہ کبھی بھی یہاں نہیں آئے گا۔ جب سے نور کا رمیز کے ساتھ نکاح ہوا تھا، اس دن سے ہی وہ حویلی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس سیاہ فام یتیم عام سی شکل و صورت کی لڑکی میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ احتجاجاً وہ حویلی چھوڑ کر چلا گیا، اور آہستہ آہستہ ممانی نے سب کا ذمہ دار بھی نور کو ٹھہرایا تھا۔ 2 دن تک نور ہسپتال میں ایڈمٹ رہی۔ جب واپس آئی تو بہت ہی کمزور تھی۔ راشدہ، نور سے ابھی کچھ دن تک کام نہیں کروانا، اس کی خوراک کا خاص خیال رکھنا۔ ڈاکٹرز نے بھی بار بار تاکید کی ہے کہ اسے کچھ اچھا کھانے کی ضرورت ہے، بہت کمزور ہو گئی ہے۔ نانا جان بھی بری طرح پریشان تھے۔ راشدہ بیٹی، اب تم ہی اس گھر کی بڑی ہو، تم نے ہی نور کا ماں بن کر خیال رکھنا ہے۔ دیکھو تو کتنا سا منہ نکل آیا ہے میری بیٹی کا۔ جی جی بابا جان، آپ فکر مت کریں، یہ میری بہو ہے، میرے بیٹی کی امانت ہے، میں اس کا خیال کیوں نہیں رکھوں گی؟ نور کو وہ خاص جانبدار نظروں سے گھورتے بولی تھی۔ نور بے ساختہ نظریں چرا گئی۔ سب کے سامنے تو ممانی میٹھی بنی رہتی، مگر پیٹھ پیچھے اسے ایسے ایسے کچوکے لگاتی کہ وہ آنسو پی کر رہ جاتی، کسی کو بتا بھی نہ پاتی کہ ممانی اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔
رات کو جب وہ بستر پر سونے کے لیے لیٹی تو آنکھیں بند کرتی رومیس کا وجیح چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم کر رہ جاتا تھا۔ آخر مجھ میں کیا کمی ہے جو وہ دوبارہ پلٹ کر میرے پاس نہیں آئے، مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ سب کہتے ہیں میں اچھی خاصی شکل و صورت کی ہوں، قد بھی ٹھیک ہے، پھر ایسی کیا وجہ تھی کہ انہیں میں کبھی نظر ہی نہیں آئی؟ میری محبت میں کہاں کمی رہ گئی؟ اکثر وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہی چہرے کے نقوش کو کھوجتی رہتی۔ ٹھیک ٹھاک تو ہوں میں، پھر رومیس کو اس کی کیوں نہیں پسند آتی؟ راشدہ ممانی اس کے پاس بیٹھ کے اسے اس کی کمی کا احساس دلاتی تھی۔ میرا بیٹا لاکھ میں ایک تھا، کیا کمی تھی اس میں؟ مگر بابا جان نے میرے بیٹے پر ظلم کیا، جو اس یتیم لڑکی کو اس کے سر پر لا کر بٹھا دیا۔ ارے میرا بیٹا تو شہزادوں جیسی آن بان رکھنے والا، اس کے ساتھ تو کوئی راجکماری جش تھی، یہی لڑکی رہ گئی تھی دنیا میں۔ نور آنسو پیتی ان کی ہر بات کو برداشت کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس نے پلٹ کر کبھی بھی انہیں جواب نہیں دیا، جانتی تھی کہ وہ بہانہ ڈھونڈتی ہیں کسی بات پر، وہ اس کی درگت بنانے دیر نہیں لگی تھی۔ نانا جان کے دوست کے پوتے کی شادی تھی، انہوں نے پورے گھر کو شادی پر انوائٹ کر رکھا تھا۔ نور نے شادی پر جانے سے صاف انکار کر دیا۔ نانا جان نے اصرار کیا تو کہنے لگی، نانا جان میرا دل نہیں چاہتا کہیں بھی جانے کو، ان دنوں ویسے بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے تو مجھے آرام کرنے کو بولا ہے، آپ رک جائیں، میں گھر میں آرام کروں گی۔ یوں نانا جان ملازمہ کو اس کے پاس چھوڑ کر دیر و نصیحتیں کر کے شادی پر جانے کے لیے تیار ہوئے تھے، اور تب راشدہ ممانی اس کے کمرے میں آئی۔ اب تم گھر رہ رہی ہو تو ایک کام کرنا، جتنے بھی گندے کپڑے ہیں وہ سب تم نے ملازمہ کے ساتھ مل کر دھونے ہیں، اور دھونے کے بعد استری کر کے انہیں اپنی جگہ پر رکھنا ہے، پردے اور چادریں بھی سبھی تبدیل کرنی ہے۔ تمہارے نانا اور ماموں تو تمہیں اپنی موجودگی میں کوئی کام کرنے دیتے نہیں، اب وہ گھر ہوں گے نہیں تو تمہارے پاس بھی کام نہ کرنے کی کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ واپس آؤ تو مجھے پورا گھر چمکتا ہوا ملنا چاہیے، ورنہ تم جانتی ہو کہ میں کیا کروں گی۔ اور نور ہمیشہ کی طرح ان کی دھمکی سن کر ڈر گئی تھی۔ وہ اسے ہمیشہ ایسے ایسے کچوکے لگاتی تھی، ایسی ایسی مار مار دیتی تھی کہ وہ کسی کو بتا بھی نہ پاتی تھی، اور سہنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ سارے کام اس نے مکمل کر لیے تھے، کپڑے دھو بھی لیے تھے، پورا گھر بھی صاف ستھرا چمک رہا تھا۔ اب وہ کپڑے استری کرنے کے لیے ٹیبل پر آ کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے بار بار چکر آ رہے تھے، بار بار آنکھوں کے سامنے اندھیرا چاہ رہا تھا۔ 2-3 بار تو وہ گرتے گرتے بچی۔ ممانی کے آنے سے پہلے سارا کام بھی مکمل کرنا تھا۔ ملازمہ اس وقت کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ اگر کھانا بنانے میں بھی دیر ہو جاتی تو بھی ممانی شور مچا مچا کر پورے گھر کو سر پر اکٹھا کر لیتی۔ 2-3 دن بعد نور نے اپنا بازو بھی چلا دیا تھا، مگر تکلیف سے زیادہ اسے اس بات کا احساس تھا کہ کہیں کام کرتے ہوئے دیر نہ ہو جائے۔ وہ اپنے کام میں مگن تھی کہ باہر سے اسے شور کی آواز سنائی دینے لگی۔ یہ باہر شور کیسا ہے؟ کس کی باتیں ہیں؟ ایک بار تو دل چاہا کہ باہر جا کر دیکھے، پھر جلدی جلدی کام ختم کرنے کے چکر میں وہ اپنی جگہ پر ہی جمی رہی۔ وہ جو کوئی بھی تھا لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے پاس سے گزرنے لگا، مگر پھر وہ پلٹ کر اس کے پاس آیا۔ کہاں ہیں سب لوگ اور تم کہاں ہو؟ اس آواز پر نور نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہ اس کے سامنے تھا، اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ۔ وہ بالکل ویسا ہی تھا، مغرور اور گھمنڈی۔ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا، اس کا قد بھی نکلتا ہوا تھا اور رنگت بھی کھلتا ہوا۔ اسے دیکھ کر نور اپنی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ ہر رات وہ سونے سے پہلے اس کی خواب دیکھتی تھی، اور صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اسے رومیس کا ہی خیال ستاتا تھا۔ اسے تو یقین نہیں تھا کہ رومیس کبھی دوبارہ پلٹ کر آئے گا، دوبارہ کبھی اس کا رومیس کے ساتھ سامنا ہوگا، مگر آج وہ اس کے عین سامنے تھا۔ رومیس بھی اس کی طرح بالکل بے یقین تھا۔ پہلی نظر میں ہی اس نے پہچان لیا کہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ نور ہے، اس کی منحوسہ وہ لڑکی جسے دھتکار کر وہ یہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کی سانولی شکل و صورت اور ڈرے سہمے روپ کی وجہ سے وہ کبھی بھی اسے اچھی نہیں لگتی تھی، مگر اب وہی لڑکی پہلے سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ اس کے لمبے بال پاؤں تک چھوتے تھے، اس کا چہرہ بالکل بے داغ تھا، بالکل چاند کی طرح چمکتا ہوا۔ کتنی دیر تک پلکیں جھپکائے بنا وہ اسے دیکھتا رہا تھا۔ خوبصورتی اس کے لیے نئی چیز نہیں تھی، اور جہاں پر وہ رہ رہا تھا اس کے اس پاس کتنی ہی لڑکیاں تتلیوں کی طرح منڈلاتی رہتی تھیں، مگر یہ معصومیت اور یہ شرافت ان لڑکیوں کا خاصہ نہیں تھی۔ یہ پاکیزگی اسے آج تک کسی کے پاس بھی نظر نہیں آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ نور سے کوئی بات کرتا، نور کو ایک دم ذوق کا چکر آیا۔ وہ گرنے لگی تھی کہ تب رومیس نے اسے سہارا دے کر اپنی باہوں میں تھام لیا تھا۔ کتنی دیر تک وہ بے تاثر نگاہوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا تھا۔ اس اچانک ابتداءات کے لیے وہ تیار نہیں تھا۔ اس نے نور کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور پھر اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ کہاں تو وہ نور کی شکل تک دیکھنے کو تیار نہیں تھا، اور کہاں اس کی نظریں نور کے چہرے سے ہٹنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ بیگ اس نے زمین پر رکھ دیا تھا، اور اب بیڈ کے پاس کرسی پر بچھا کر وہ تفصیل سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا تھا۔
اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ نور کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو کال کر کے اس نے گھر پر ہی بلایا۔ ڈاکٹر نے نور کا چیک اپ کیا، انجیکشن لگایا۔ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، بس انہیں کمزوری ہو گئی ہے۔ ان کی خوراک کا اور آرام کا خاص خیال رکھیں۔ ڈاکٹر کو سی آف کے بعد وہ ایک بار پھر سے نور کے پاس پڑی ہوئی چیئر پر آ کر بیٹھ گیا۔ آج سے پہلے تو یہ مجھے کبھی اتنی خوبصورت نہیں لگی، کبھی اس میں اتنی کشش محسوس نہیں ہوئی، مگر آج اتنی خاص کیوں لگ رہی ہے؟ یہی سوچتے سوچتے وہ جانے کب کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا۔ کافی گھنٹے بیت گئے، دونوں اپنی اپنی جگہ پر سو رہے تھے جب راشدہ بیگم سیدھا اپنے بیٹے کے کمرے میں آئی تھیں۔ نوکرانی اور چوکیدار نے انہیں بتا دیا تھا کہ رومیس واپس آ گیا۔ انہیں تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ رومیس واپس آ گیا؟ کب اور کیسے؟ وہ جلدی سے رومیس کے کمرے میں آئی تھیں۔ وہ بہت خوش تھیں، ان کا جی چاہ رہا تھا کہ رومیس کو اپنے گلے لگا لے اور اس ساری شکوے شکایت کو بھلا دیں۔ اس نے انہیں کتنا تڑپایا تھا، کتنے وقت ان سے دور رہا تھا۔ آج جب اس کے آنے کی خبر سنی تو جیسے انتظار کی اذیت کو وہ ایک ہی پل میں بھول گئی تھی، مگر جب انہوں نے رومیس کے کمرے میں قدم رکھا تو حیرت کا مجسمہ بن کر رہ گئیں۔ سامنے ہی بیڈ پر نور بے خبر سو رہی تھی اور وہ اس کے پاس پڑی کرسی پر نیند کی آغوش میں تھا۔ کتنی دیر تک تو وہ بول ہی نہیں سکی تھی۔ انہیں نور پر بے حد غصہ آیا تھا اور اپنے آپ پر بھی ندامت ہونے لگی۔ کاش کہ آج وہ نور کو اکیلے گھر پر چھوڑ کر نہ جاتی، اسے اپنے ساتھ لے کر جاتی تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ انہیں کون سا اندازہ تھا کہ رومیس آ جائے گا؟ اگر ذرا سا بھی شک ہوتا تو بھی نور کو گھر پر اکیلا چھوڑنے کی حماقت کبھی نہ کرتی۔ پتہ نہیں اس لڑکی نے رومیس سے کیا کہا ہوگا، کہیں وہ اس کا کلموہی کی صورت کا اسیر نہ ہو گیا۔ اگر ایسا ہو گیا تو اپنے بیٹے کو سنبھالنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ رومیس، بغیر اطلاع دیے تم کب آئے؟ وہ چاہ کر بھی اپنی آواز میں بشاشت پیدا نہیں کر سکی تھی۔ رومیس ایک جھٹکے سے ان کی آواز سن کر اٹھا تھا اور پھر ان کے گلے سے لگ گیا۔ امی، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ میں نے آپ کو بہت مس کیا، بہت بار جی چاہا کہ واپس آ جاؤں، آپ کو گلے سے لگا لوں، مگر پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ دادا جان نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ دادا جان پر غصہ تھا تو اس لیے واپس نہیں آیا۔ اب جب یہاں پر آیا یوں تو اندازہ ہو کہ دادا جان کا فیصلہ اتنا بھی غلط نہیں تھا۔ آخری بات اس نے مسکراتے ہوئے نور کی طرف دیکھ کر کہی تھی۔ راشدہ بیگم کے سر سے لگی اور پاؤں تک بجھی۔ کیا کہہ رہے ہو بیٹا تم اس رشتے کے سب سے بڑے مخالف تھے۔ تمہارے جیسے ہی میں نے لڑکی کو ابھی تک بہو کے روپ میں قبول نہیں کیا۔ میں تو بس اسی میں انتظار کی تھی کہ تم آؤ، اس سے آزاد کرو اور میں تمہارے لیے رشتہ دیکھوں۔ امی، رومیس نے اپنی ماں کو دیکھا تھا جیسے ان کی بات پر اسے شدید شاک لگا ہو۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ مانا کہ میں اس رشتے پر خفا تھا، دادا جان سے ناراض تھا، مگر میرا نور کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے۔ اس حد تک جا کر تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا۔ آپ پلیز پرانی باتوں کو بھلا دیں اور دادا جان کہیں، کیا وہ بھی واپس آ گئے؟ ہاں، سب لوگ آ گئے ہیں، وہ نور کے چہرے پر کچھ کھوجتے ہوئے بولی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے باہر چلا گیا۔ دادا جان کے کمرے سے اب اس کی آوازیں آ رہی تھیں۔ راشدہ بیگم چیل کی طرح نور پر اس وقت جھپٹنے لگی۔ خرافہ کلموہی، آتے ہی میرے بیٹے پر ڈور ڈالنے شروع کر دیے۔ کیا گھول کر پلا دیے میرے بیٹے کو، جو تمہیں دیکھتے ہی تمہیں اپنانے کے لیے باولا ہو گیا ہے؟ کل تک تو وہ تمہاری شکل دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا اور اب وہ اس رشتے کو بھی قبول کر چکا ہے۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ تم اس گھر میں کبھی بہو کے روپ میں نہیں آ سکتی۔ اس گھر میں میری سائمہ نے بہو بن کر آنا ہے اور وہی اس گھر پر راج کرے گی، تم نہیں۔ نور جو گہری نیند میں تھی اس اچانک آفتاب پر بری طرح بھوکلا گئی تھی۔ راشدہ بیگم اسے پوری طرح جھنجھوڑتے ہوئے ہوش میں لانے کی کوششیں کر رہی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو اپنے اوپر راشدہ ممانی کو جھکے دیکھ کر وہ گھبرا رہی تھی۔ ممانی آپ؟ ہاں، اب تو تمہیں میرے آنے پر بھی افسوس ہونے لگا۔ ہاں بھائی، اب تو ہم تمہیں کباب میں ہڈی معلوم ہو گئے۔ تم تو چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے ساتھ گلے میں باہیں ڈال کر رنگ رلیاں مناؤ، مگر ہماری وجہ سے سارا پروگرام چوپٹ ہو گیا نا۔ دل ہی دل میں تمہیں غصہ تو آ رہا ہوگا۔ ممانی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے آپ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ نور اپنا سر تھام کر بولی۔ ابھی بھی اس کا سر چکرا رہا تھا۔ راشدہ ممانی نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تھا۔ میرے سامنے زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتی تمہاری ایسی لڑکوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی ادائیں تو تمہاری جیسی حرافہ سے کوئی سیکھے۔ اب اٹھو، کیا بغیر رشتے کے میرے بیٹے کے بیڈ پر ہی تمہارا سونے کا ارادہ ہے؟ نور نے کمرے میں نظر ڈالی تو وہ بری طرح بھوکلا گئی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ میں تو کپڑے استری کر رہی تھی اور اچانک سے گر گئی۔ ہاں، اچانک سے میرے بیٹے کو دیکھا تو اس کی باہوں میں گر گئی اور وہ تو میں اپنے کمرے میں سیدھا اٹھا کر لے آیا۔ کون جانے تم دونوں کے بیچ کیا کیا ہوا ہوگا۔ ہم لوگ یہاں پر تھے نہیں جو تم لوگوں کو اونچ نیچ سمجھ جاتے۔ میرا بیٹا تو معصوم سیدھا سادہ، تم ہی ہو جو اسے بہکانے میں کامیاب ہو گئی ہو۔ تم نے ہی یہ سب کیا ہے،
ورنہ میرا بیٹا تو کبھی میرے حکم کی عدل بھی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ارے وہ تو تمہاری شکل دیکھنے پر بھی تیار نہیں تھا۔ راشدہ ممانی کے منہ سے خرافات نکل رہے تھے۔ وہ اتنے غصے میں تھی کہ جو ان کے منہ میں آ رہا تھا وہ بولے ہی جا رہی تھی، اور نور پلک جھپکائے بنا حیرت سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ تبھی رومیس کمرے میں آیا تھا۔ اس نے بھی ماں کی کچھ باتوں کو سن لیا تھا۔ امی کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ نور سے کس طرح سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں اب تو مجھے بتاؤ کہ مجھے اس کے ساتھ کس انداز میں بات کرنی چاہیے؟ کہتے تھے کہ تمہیں یہ سخت زہر لگتی تھی، اب کیا ہو گیا؟ ایسا کیا کر لیا ہے اس نے جو تم اس کے طرفدار ہو گئے ہو؟ رومیس نظر چڑھانے لگا۔ امی جو میں نے کیا وہ میری بیوقوفی تھی، میری غلطی تھی۔ اب بار بار آپ مجھے میری غلطی کو میرے سامنے مت لائیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ نور نے ان دونوں کو بحث میں الجھا چھوڑ کر کمرے سے نکلنے میں عافیت جانی تھی۔ سیدھا وہ اپنے کمرے میں آ کر اس نے دم لیا تھا۔ کتنی دیر تک اس کی دھڑکنیں بے ترتیب رہی تھیں۔ بے ہوش ہونے سے پہلے کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ رومیس نے اسے گرنے سے بچانے کے لیے اپنے بازو میں تھام لیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنا انتہا قریب تھے۔ ہمیشہ اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ رومیس کے اتنے قریب ہے، اور اب حقیقت میں جب اسے اپنے پاس دیکھا تو اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ کہ راشدہ ممانی کبھی کبھی ہم دونوں کو قریب نہیں آنے دیں گی، یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ ہم دونوں ایک ہوں۔ اسے دل ہی دل میں پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ کہاں تو وہ یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ شاید اب رومیس سے اس کا کبھی سامنا نہیں ہوگا، اور اب جب اسے اپنے سامنے دیکھا تو اس کے بغیر رہنا اس کے لیے ناممکن سا ہو رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے جس انسان کو ٹوٹ کر چاہا تھا، جس انسان کا نام اس کے دل پر نقش ہوا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ رومیس ہی تھا۔ جانی رومیس تک اس کی محبت کی خوشبو کیوں کر نہیں پہنچتی تھی؟ اکثر وہ بے قراری سے سوچتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازمہ اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ بی بی جی کہہ رہی ہیں آپ کسی خمار میں مت رہیے گا، جلدی سے کچن میں جائیں اور رومیس کی پسند کے سارے کھانے بنائیں جو مالکے نے آپ کو بتائے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو تم میں آتی ہوں۔ منہ پر پانی کی چند چھینٹیں مار کر وہ باورچی خانے میں آ گئی تھی۔ پھر باقی سارا وقت وہ کچن میں کھڑے ہو کر کھانا ہی بناتی رہی۔ اس کی طبیعت بھی خراب ہو رہی تھی، کمزوری کی وجہ سے چکراں بھی آ رہے تھے، مگر اسے اپنی صحت کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا بس ایک ہی مقصد تھا کہ کھانا اچھا بنانا ہے جو رومیس کو پسند آ جائے اور راشدہ ممانی کو باتیں بنانے کا کوئی موقع نہ ملے۔ راشدہ ممانی کی نفرت اس کے ساتھ کوئی آج کی بات نہیں تھی۔ یہ نفرت تو شاید اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ اس سے گڑنے لگی تھی۔ دراصل ان کی نند نے انہیں بہت ٹف ٹائم دیا تھا۔ جب تک سمینہ کی شادی نہیں ہوئی تھی تب تک انہوں نے اپنی بھابھی کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ انہوں نے اپنی بھابھی کو بہت تنگ کر رکھا تھا۔ ذرا سری سی بات پر وہ ان دونوں کی لڑائی کروائے رکھتے تھے۔ راشدہ بیگم اپنی نند سے بے انتہا نفرت کرتی تھی، جو ان کی زندگی کو خوشگوار ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جب سمینہ بیگم کی شادی ہوئی تو تب راشدہ نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ اس کی شادی کے بعد ہی راشدہ بیگم کی زندگی میں سکون آیا۔ شادی کے بعد بھی سمینہ بیگم بھی بہت بدل گئی تھی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی بھابھی کے ساتھ کتنا برا برتاؤ کرتی نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنی بھابھی سے اپنے کیے کی معافی بھی مانگ گئی، کئی بار ان کے سامنے بھی جھکی، مگر راشدہ نے اپنے دل کو ان کے لیے صاف نہیں کیا تھا۔ زبان سے تو انہیں معاف کرنے کا بول دیا، مگر دل ہی دل میں وہ قدروت رکھتی ہوئی تھی۔ ان دنوں سمینہ امید سے تھی، زیادہ تر وقت وہ اپنے میکے میں ہی رہتی۔ تب سمینہ کے ماں باپ ان کا بہت خیال رکھتے۔ راشدہ کو ملازموں کے ساتھ مل کر کھانا پینا اور باقی کے سارے کام کرنے پڑتے۔ انہیں سمینہ کے کھانے کا بندوبست کرنا پڑتا۔ ان دنوں ان کا بیٹا رومیس بھی 2 سال کا تھا۔ وہ بھی انہیں بہت تنگ کرتا تھا۔ کوئی بھی رومیس کو بہلاتا نہیں تھا۔ وہ کام کرتی اور رومیس ساتھ ساتھ ان کے کھڑا رہتا۔ اپنے شوہر سے شکایت کرتی تو بولتا انہیں ہی ڈانٹتے، ارے سبھی عورتیں گھر کے کام کرتی ہیں، ساتھ بچے بھی پالتی ہیں، تم کوئی نرالی عورت ہو، یہ کام کرنے جا رہی ہو۔ تب ان دونوں کی لڑائی شروع ہو جاتی۔ اگر میں کوئی نرالی عورت نہیں ہوں تو آپ کی بہن سمینہ بھی نرالی عورت نہیں ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کریں۔ ایک حد تک راشدہ بیگم کی بات بالکل صحیح تھی، مگر سمینہ بیگم پورے گھر کی لاڈلی تھی، کوئی انہیں ایک لفظ بھی کہنے کا روادار نہیں تھا۔ راشدہ بیگم کو سمینہ کے ہونے والے بچے سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس عورت کو دھکا دے کر آنے والی کی بھی جان لے لیں، اور پھر بچے کی پیدائش کے دوران سمینہ کی جان چلی گئی۔ راشدہ نے بے ساختہ پرسکون سانس لیا تھا۔ انہیں یہ خدشہ تھا کہ سمینہ ایک بار پھر سے ان کے گھر میں آ جائے گی اور چلے تک وہیں رہے گی، مگر اس کی موت نے ان کی مشکل کو آسان کر دیا تھا۔ ان کا دل بہت سخت ہو گیا تھا۔ وہ اس کی موت پر ایسے خوشیاں منائی تھی جیسے سمینہ ان کی کوئی دشمن ہو۔ سمینہ کی خواہش پر اس کی بیٹی کا نام نور رکھا گیا تھا۔ نور کو اس کا باپ اپنے گھر لے آ گیا تھا، مگر 5 سال کے بعد جب اس کا انتقال ہوا تو نور کو اس کے نانا حویلی میں لے کر آ گئے تھے۔ کہنے لگے ماں اور باپ دونوں رہے نہیں،
ددیال والے نہ جانے کیا سلوک کریں گے، اس لیے میں اپنی بیٹی کو اپنے پاس لے کر آ گیا ہوں۔ میں خود اپنی بیٹی کو پالوں گا، خود اس کی پرورش کروں گا۔ اور پھر راشدہ بیگم کی تو اپنی نفرت کے اظہار کا نور کو شکل میں راستہ مل گیا تھا۔ وہ اپنے دل میں جتنی بھی اپنی نند اور اس کی بیٹی کے لیے نفرت رکھتی تھی، اس سارے کا سامنا نور کو اکیلے کرنا پڑتا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی انہوں نے اسے کام کاج پر لگا دیا۔ جب ماموں اور نانا انہیں سمجھاتے تو وہ سر پر ہاتھ رکھ کر رونے لگ جاتی۔ ماں تو رہی نہیں ہے، پھوپھی اور دادی نے بھی گھر سے نکال دیا، اب میں ہی دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوں جس نے اس کی تربیت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ کل کو اس نے اگلے گھر جانا ہے، اگر اسے کام نہیں آئے گا، سلیقہ نہیں سیکھے گی، تو کل کو لوگ مجھے ہی باتیں سنائیں گے کہ میں نے کیا سکھایا۔ اب پھر آپ لوگ مجھ سے سوال پوچھیں گے کہ میں نے اسے تربیت کیوں نہیں کی۔ وہ بات کو اتنی دلیل کے ساتھ پیش کرتی تھی کہ سبھی لوگ ان کی بات کے آگے خاموش ہو جاتے۔ بہو تم جو کر رہی ہو وہ ٹھیک ہے، مگر اپنا طریقہ کار نور کے ساتھ ٹھیک کر لو۔ وہ چھوٹی بچی ہے، بن ماں کے ذرا ذرا سی بات پر سہم جاتی ہے۔ اگر تم اسے پیار دو گی تو دیکھنا وہ تمہاری بیٹی بن کے رہے گی۔ راشدہ بیگم اس بات پر غصے سے سر جھٹک کر رہ جاتی۔ انہیں اس لڑکی کی ماں بننے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی دن ایسا ہو کہ اسے گھر سے نکالیں۔ اور پھر جب سسر صاحب نے نور کا رمیز کے ساتھ نکاح کر دیا اور نکاح کا فیصلہ کیا، تب وہ بہت ہی بے چوتاب کھاتی رہ گئی۔ میں اسے یہاں سے نکالنا چاہتی ہوں اور یہ اسے ہمیشہ کے لیے میرے سر بٹھانے کی پلاننگ کر رہی ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر وقت وہ رمیز کو اس کی پھپھو اور پھپھو کی بیٹی کے خلاف ہی ورغلاتی رہتی تھی۔ بچپن سے ہی رمیز کو ان دونوں رشتوں سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ گو کہ نور نے کبھی اس سے کچھ کہا نہیں تھا، اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ وہ سہمی ہوئی ڈری سی لڑکی بھلا کسی کو کیا ہی کہہ سکتی تھی۔ پھر بھی رمیز کو اس سے عجیب سا خار تھی جو بڑا ہونے پر بھی اس کے دل سے ختم نہیں ہو سکی۔ پھر جب دادا نے زبردستی اس کا نکاح نور کے ساتھ کر دیا تو یہ نفرت دو چند ہو گئی۔ ماں نے بھی کانوں میں زہر گھول رکھا تھا۔ تمہارے دادا کو تو بس نور سے ہی محبت ہے، وہی انہیں ہر طرف دکھائی دیتی ہے، اور کسی سے تو ان کا کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں امی، ایسا ہی ہے۔ میں اس وہم میں تھا کہ دادا جان مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر اب اندازہ ہوا کہ ان کا تو میرے ساتھ جیسے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ جب رمیز نے اس رشتے سے انکار کیا اور دادا جان نے اسے جائیداد سے آ کرنے کی دھمکی دی، اس دھمکی پر وہ خاموش ہو گیا۔ راشدہ بیگم بھی پریشان ہو گئی۔ دیکھو رمیز، ابھی تمہارے دادا جان جو کہتے ہیں ان کی بات مان لو، اب یہ نکاح کر لو، بات کی بات میں دیکھی جائے گی۔ اگر انہوں نے تمہیں جائیداد سے آ کر دی تو تب کیا ہوگا؟ رمیز تو ان کی بات تو مان لی تھی، مگر وہ خود کو یہاں پر رہنے پر آمادہ نہیں کر سکا۔ پناہ دانستگی میں ان سب لوگوں کو سزا دینا چاہتا تھا، اس بات کا احساس دلانا چاہتا تھا کہ انہوں نے اس کے ساتھ زبردستی کی ہے۔ اگرچہ وہ انہیں ساتھ لانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اپنے ساتھ ساتھ انہیں بھی تنہائی کی سزا دی۔ آج اتنے سالوں کے بعد لوٹ کر آیا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ تو نور سے بلا وجہ ہی نفرت کر رہا تھا۔ وہ لڑکی نفرت کرنے کے قابل ہی نہیں تھی، وہ تو سراپا محبت تھی۔ ماں کی باتوں میں آ کر وہ بلا وجہ اس لڑکی سے خار کھائے رکھا تھا۔ نور نے آج رمیز کی پسند کے سارے کھانے بنا کر رکھے تھے۔ اس کے ہاتھ میں بہت ہی زیادہ ذائقہ تھا، جو بھی کھانا کھاتا انگلیاں چاٹتا رہ جاتا۔ رمیز بھی مسلسل اس کی تعریفیں کیے جا رہا تھا۔ باقی سب لوگ مسکرا رہے تھے، مگر راشدہ بیگم کے لیے زیادہ دیر تک اس کی تعریف سنتے ہوئے خاموش رہنا ناممکن ہو گیا تھا۔ ماں کے کھانے کی تو تم نے کبھی تعریف نہیں کی، اس کلموہی نے آج اچھا کیا بنا لیا؟ تمہاری زبان تعریفیں کرتے کرتے نہیں تھک رہی۔ ایک پل کو وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ امی، مجھے لگا یہ کھانا آپ نے بنایا ہے، نور کے ہاتھ میں تو آپ کا ہی ذائقہ ہے، وہ بات بناتے ہوئے بولا تھا۔ راشدہ بیگم تلخی سے مسکرائی۔ ارے بیٹا، کہاں ہمارے ہاتھ کا ذائقہ، تمہیں کہاں یاد رہے گا؟ ہم تو بس تمہیں دنیا میں لا کر پالنے کا ہی باعث بنے، باقی تم پر تو ہمارا کوئی حق نہیں ہے، ہم سے زیادہ تو دوسروں کا حق ہے۔ امی، آپ کو کیا ہو گیا؟ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ سب لوگ بھی راشدہ بیگم کو دیکھنے لگے تھے۔ ذوالفقار صاحب نے بھی ٹوکا تھا۔ کیا ہو گیا بیگم، اتنے وقت کے بعد بچہ گھر آیا، بجائے اس کے کہ تم اس کی دل جوئی کرو، تم دل آزاری کرنے کا باعث بن رہی ہو۔ آخر کیا کیا ہے اس نے؟ آپ تو چپ ہی رہے، آپ نے تو کبھی میری سائڈ لی نہیں، کبھی آپ کو میرا احساس تک نہیں ہوا۔ اس گھر میں میرے ساتھ کیا کیا نہیں ہو گیا، مگر آپ خاموش رہے۔ اب ذوالفقار صاحب بھی اونچا اونچا بولنے لگے تھے، دونوں میاں بیوی لڑنے لگے، پرانے گڑے مردے اکھاڑنے لگے۔ سارا خوبصورت ماحول ایک دم سے بدل گیا تھا اور رمیز کو زدہ سا ہو گیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ یہاں سے چلا جائے، مگر جب اس کی نور کی نظر سہمے ہوئے چہرے پر پڑی تو وہ واپس بیٹھ گیا۔ امی، اگر آپ لوگ اسی طرح لڑتے رہے تو میں پھر سے واپس چلا جاؤں گا، اور اب کی بار میں دوبارہ کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ اس کی دھمکی کرامت ثابت ہوئی تھی۔ اب وہ دونوں ہی لڑتے لڑتے خاموش ہو گئے تھے، مگر دونوں کے تیور ابھی بھی ایسے تھے جیسے ابھی وہ دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہوں۔
رومیز دوبارہ سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا تھا، مگر اب کی بار اس نے کھانے کی تعریف کرنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ رومیز نے جب سے واپس قدم رکھا تھا، حویلی کی فضاؤں میں ایک عجیب سی تپش اتر آئی تھی۔ وہ مغرور اور انا پرست شخص جو سالوں سے نور کو ایک گناہ کی سزا کی طرح خود سے دور کیے ہوئے تھا، اب اسی کی طرف بار بار دیکھنے پر مجبور تھا۔ نور کے سادگی سے بھرپور چہرے اور اس کی معصومیت نے اس کے دل کے بند دروازے پر دستک دے دی تھی۔ ایک رات جب سارا گھر خاموشی کی چادر اوڑھے سو رہا تھا، رمیش نے فیصلہ کر لیا کہ اب مزید اس رشتے کو لٹکانا مناسب نہیں۔ وہ اگلے ہی دن صبح کے وقت ڈائننگ ٹیبل پر سب کے سامنے بول پڑا، دادا جان، میں چاہتا ہوں کہ اب نور کی باقاعدہ رخصتی کی جائے۔ ہم دونوں کا نکاح تو سالوں پہلے ہو ہی چکا تھا، اب میں اسے عزت کے ساتھ اپنے کمرے میں لانا چاہتا ہوں۔ رمیش کے اس اچانک اور دو ٹوک فیصلے نے پورے ہال میں سناٹا طاری کر دیا۔ نانا جان کے چہرے پر اطمینان بخش مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ ذوالفقار صاحب نے بھی مسکرا کر بیٹے کے اس فیصلے کی تائید کی، مگر راشدہ بیگم کے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ زور سے پلیٹ سے ٹکرایا۔ ان کا چہرہ غصے اور صدمے سے لال ہو گیا۔ ان کے لیے یہ بات کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ انہوں نے جس لڑکی کو زندگی پر حقارت کی نظر سے دیکھا تھا، وہی ان کی اکلوتے بیٹی کی مالکہ بننے جا رہی تھی۔ راشدہ بیگم نے غصے سے رمیش کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں بولی، تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو رمیش؟ تمہیں ہوش بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس یتیم اور منحوس لڑکی کو میں اس گھر کی بہو بنا کر اپنے سر پر کبھی نہیں بٹھواؤں گی۔ میں نے تو ہمیشہ سے تمہارے لیے اپنی بھانجی سائمہ کو پسند کر رکھا ہے۔ وہ تمہارے جوڑ کی ہر لحاظ سے شہزادیوں جیسی ہے۔ تم اس ادنا سے لڑکی کے لیے اپنی ماں کی پسند کو ٹھکراؤ گے؟ رمیش نے ٹھنڈے اور سرد لہجے میں جواب دیا، امی، سائمہ میری صرف ایک کزن ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میرا نکاح نور سے ہو چکا ہے اور دادا جان کا یہ فیصلہ اب میرا بھی فیصلہ ہے۔ میں نور کو چھوڑ کر کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ برائے کرم اس معاملے کو مزید پیچیدہ نہ بنائیں۔ راشدہ بیگم سمجھ گئی کہ سیدھی بات سے رمیش ماننے والا نہیں ہے۔ ان کے اندر کا زہر اور نفرت اور زیادہ املنے لگی۔ انہوں نے نور کو اس گھر سے نکالنے کے لیے ایک نیا کھیل رچانے کا منصوبہ بنایا۔ اگلے ہی دن انہوں نے اپنے بھائی کو فون کر کے سائمہ کو حویلی بلوا لیا۔ سائمہ جو پہلے سے ہی رمیش پر فدا تھی اور حویلی کی مالکن بننے کا خواب دیکھ رہی تھی، وہ اپنے تمام تناز و نیم اور تیاریوں کے ساتھ حویلی پہنچ گئی۔ سائمہ کے آنے سے حویلی کا ماحول بالکل بدل گیا۔ راشدہ بیگم دن رات اس کی خاطر تواضع میں لگی رہتی اور رمیش کے سامنے سائمہ کی تعریفوں کے پل باندھتی۔ سائمہ بھی رمیش کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ وہ بند چنور کر رمیش کے پاس بیٹھتی، اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی اور اس کے ساتھ بازار اور گھومنے پھرنے کا تقاضا کرتی۔ راشدہ بیگم زبردستی رمیش کو سائمہ کے ساتھ باہر بھیجتی تاکہ ان دونوں کے درمیان کوئی نزدیکی پیدا ہو سکے۔ رمیش صرف اپنی ماں کا لحاظ رکھتے ہوئے اور گھر کا ماحول خراب نہ ہونے کی وجہ سے سائمہ کو ساتھ چلا تو جاتا، مگر اس کا رویہ اتنا درجے کا سرد و فاصلے پر مبنی ہوتا۔ وہ سائمہ کے کسی ادا یا ناز و انداز پر توجہ نہ دیتا۔ اس کا دل اور اس کی نظر صرف حویلی کے ایک تاریک کونے میں کھڑی نور کو تلاش کرتی رہتی۔ نور کے لیے دن کسی دردناک عذاب سے کم نہ تھا۔ وہ دیکھتی تھی کہ کس طرح سائمہ رمیش کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی ہے اور راشدہ ممانی کس طرح ان دونوں کو ایک کرنے میں دن رات لگی ہوئی ہیں۔ جب بھی رمیش اور سائمہ باہر جاتے تو نور کا دل خون کے آنسو روتا۔ وہ باورچی خانے کے کونے میں یا اپنے چھوٹے سے کمرے میں جا کر گھٹنوں میں روتی رہتی۔ اسے لگتا تھا کہ شاید اس کی قسمت میں خوشی کا ایک پل بھی نہیں لکھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی اور اپنے سادگی بھرے روح کو دیکھ کر سوچتی کہ واقعی سائمہ جیسی خوبصورت اور جدید لڑکی کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے۔ سائمہ بھی نور کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع نہ چھوڑتی۔ ایک دن جب نور راہداری سے گزر رہی تھی تو سائمہ نے اسے روک لیا اور اپنی مغرور انداز میں مسکرا کر بولی، تم کیوں خوامخواہ اس خواب کی دنیا میں جی رہی ہو نور؟ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ رمیش جیسا پڑھا لکھا اور خوبصورت لڑکا تم جیسی معمولی لڑکی کو اپنائے گا؟ پھپھو نے مجھے بتایا کہ رمیش صرف دادا جان کے ڈر سے خاموش ہے، ورنہ اس کے دل میں تو صرف میں ہوں۔ دیکھ نہیں رہی کہ وہ دن رات میرے ساتھ گھومتا ہے؟ بہت جلد میری اور رمیش کی شادی ہونے والی ہے اور تم یہاں صرف ایک ملازمہ بن کر ہی رہو گی۔ نور نے خاموشی سے سائمہ کی باتیں سنی اور اپنی سسکیاں دباتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ راشدہ ممانی کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں۔ رمیش نے سائمہ کا رویہ اور اپنی ماں کی چالاکیاں نوٹ کر لی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ نور دن بدن گھلتی جا رہی ہے اور اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک دن رمیش نے اپنی ماں سے صاف کہہ دیا، امی، آپ سائمہ کو جتنا چاہیں یہاں رکھیں، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں اس سے شادی کروں گا۔ سائمہ کا رویہ مجھے اور نور کو دور نہیں کر سکتا۔ اب یہ کھیل بند کر دیں، کیونکہ میں نور کے خلاف آپ کے ورقلانے میں نہیں آنے والا۔
راشدہ بیگم نے جب دیکھا کہ سائمہ والا تیر بھی نشانے پر نہیں لگا اور رومانس نور کے حق میں مزید مضبوط ہوتا جا رہا ہے تو انہوں نے ایک انتہائی نچلا اور خبیث قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ رومانس اپنی انا اور غیرت کے معاملے بہت حساس ہے۔ اگر نور کے کردار پر داغ لگا دیا جائے تو رومانس خود ہی اسے ٹھکرا دے گا۔ ایک شام جب رومانس اپنے کمرے میں تھکا ہوا بیٹھا تھا، راشدہ بیگم روتے ہوئے اور ہاتھ میں ایک پرانا خط لیے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر ایک زبردست قسم کی اداکاری کا دکھ تھا۔ رومانس نے اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھا تو وہ پریشان ہو اٹھا۔ امی کیا ہوا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ راشدہ بیگم نے انتہائی ڈرامائی انداز میں ہاتھ پکڑا خط رومانس کی طرف بڑھایا اور بولی، رومانس، میں آج تک یہ بات تم سے چھپاتی رہی کیونکہ میں اس گھر کی عزت بتانا چاہتی تھی، مگر اب جب تم اس لڑکی کو اپنے سر پر بٹھانے جا رہے تو میرا فرض ہے کہ میں تمہیں اس کی سچائی دکھاؤں۔ یہ دیکھو، یہ وہ خط ہے جو نور اور لڑکے کو لکھتی تھی۔ وہ تم سے نہیں بلکہ کسی اور سے محبت کرتی تھی اور اس کے ساتھ بھاگنے کی پروگرام بنائی تھی۔ یہ لڑکی پاک دامن نہیں ہے رومانس، اس کا کردار داغ ہے۔ رومانس نے ایک جھٹکے سے اپنی ماں کے ہاتھ سے خط چھین لیا۔ خط پڑھتے ہی اس کے جسم میں جیسے آنکھ لگ گئی۔ خط میں انتہائی بیہودہ اور محبت بھرے الفاظ لکھے گئے تھے جس میں کسی آدمی سے ملنے کی باتیں کی گئی تھیں۔ رومانس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس کی انا کو شدید ٹھیس پہنچی تھی۔ غصے کے مارے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس نور کو وہ معصوم اور پاکیزگی کا پیکر سمجھ رہا تھا وہ ایسی نکلے گی۔ وہ غصے سے بھرا ہوا کمرے سے نکلنے لگا تاکہ نور سے اس بات کا حساب مانگ سکے، مگر جیسے ہی وہ روشنی میں آیا اور اس نے خط کی تحریر کو غور سے دیکھا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کا ذہن ایک دم سائیں سائیں کرنے لگا۔ یہ تحریر، یہ لکھائی نور کی نہیں تھی۔ رومانس نور کی لکھائی سے اچھی طرح واقف تھا کیونکہ اس نے حویلی کے راشن کے سامان اور دوسرے حساب کتاب کے کاغذات پر نور کے دستخط اور لکھائی دیکھی تھی۔ نور کی لکھائی بہت باریک اور سیدھی تھی جبکہ اس خط کی لکھائی کچھ گولائی میں اور الگ انداز کی تھی، اور یہ انداز رومانس کے لیے بالکل بھی نیا نہیں تھا۔ اس کا دل ایک نامعلوم خدشے سے دھڑکنے لگا۔ یہ لکھائی تو بالکل اس کی اپنی ماں راشدہ بیگم کی لکھائی سے ملتی جلتی تھی۔ رومانس کا ذہن الجھ کر رہ گیا۔ ایک طرف اس کی ماں کا دعویٰ تھا اور دوسری طرف اس کی اپنی آنکھوں کا مشاہدہ۔ اس نے اپنے غصے پر قابو پایا اور نور کے پاس جانے کے بجائے سیدھا اپنے دماغ میں اٹھنے والے شک کو دور کرنے کا فیصلہ کیا۔ رات کے وقت جب سو گئے تو چپکے سے اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوا اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دعا کر رہا تھا کہ اس کا شک غلط ثابت ہو، کیونکہ اگر یہ سچ ہوا تو اس کی اپنی ماں کی عزت اس کی آنکھوں میں ختم ہو جائے گی۔ اس نے راشدہ بیگم کی الماری کو کھولا اور وہاں رکھی ان کی پرانی ڈائریاں اور حساب کتاب کی کاپیاں نکالیں۔ رومانس نے جب روشنی میں ڈائری کی تحریر کا اس خط کی تحریر سے موازنہ کیا تو اس کے پیر تلے سے زمین نکل گئی۔ دونوں تحریریں ایک ہی تھیں اور ایک ہی ہاتھ کی لکھی ہوئی تھیں۔ حرف بہ حرف یکسانیت تھی، یہاں تک کہ کچھ الفاظ کا انداز اور نقطے لگانے کا طریقہ بالکل ایک جیسا تھا۔ یہ خط نور نے نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں راشدہ بیگم نے نور کو بدنام کرنے کے لیے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ رومانس ایک دم ٹوٹ کر کرسی پر گر پڑا۔ اس کی آنکھوں سے ناگواری اور صدمے کے آنسو نکلنے لگے۔ اس کے دل میں اپنی ہی ماں کے لیے ایک شدید قسم کی نفرت اور عجیب سی گھن پیدا ہونے لگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک عورت دوسرے بے گناہ اور یتیم لڑکی کو تباہ کرنے کے لیے اس حد تک گر سکتی ہے۔ ایک ماں اپنی ہی بیٹی کی زندگی سے کھیل سکتی ہے اور اس کی غیرت کا فائدہ اٹھا کر اسے گمراہ کر سکتی ہے۔ رومانس کو اب نور پر گزرے ہر ایک ظلم کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ آیا کہ ماضی میں بھی اس کی ماں نے کس طرح اس کے کانوں میں نور اور اس کی مرحوم ماں کے خلاف زہر گھولا تھا۔ وہ لڑکی جو سالوں سے اس گھر میں صرف جفا اور ظلم سہتی آئی تھی، آج بھی ایک بے گناہ قربانی کی بکری بنی ہوئی تھی۔ رومانس پوری رات سو نہ سکا۔ اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ صبح ہوتے ہی اس کا غصہ اور فیصلہ اور زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ اس نے اب مزید ایک پل بھی ضائع نہ کرنے کا ارادہ کیا۔ صبح کے وقت جب سب لوگ ناشتے کے میز پر جمع ہوئے، جن میں راشدہ بیگم، سائمہ، ذوالفقار صاحب اور نانا جان شامل تھے، رومانس اپنے کمرے سے باہر آیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا جلال تھا۔ اس نے نور کا ہاتھ پکڑا جو کچن سے برتن لے کر آ رہی تھی اور اسے سیدھا ہال کے درمیان میں لے آیا۔ نور اس اچانک آفدات پر بری طرح گھبرا گئی جبکہ راشدہ بیگم اور سائمہ کے چہرے پر تحریر پھیلا۔ راشدہ بیگم غصے سے بولی، رومانس، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر یہاں کیوں لایا؟ کل رات میں نے تمہیں جو سچائی دکھائی تھی اس کے بعد بھی تمہیں عقل نہیں آئی؟
رمیز نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ماں کے لیے وہ احترام نہیں تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا، بلکہ ایک سرد اور نادیدہ غصہ تھا۔ اس نے اپنی جیب سے وہ خط نکالا اور سب کے سامنے پھینک دیا۔ رمیز نے بلند آواز میں کہا، امی اب اس ناٹک کو بند کر دیجیے۔ آپ نے سوچا تھا کہ آپ کا یہ گھناؤنا کھیل میں کبھی نہیں پکڑ پاؤں گا؟ آپ نے اس معصوم لڑکی کو بدنام کرنے کے لیے اپنے ہاتھ سے یہ جعلی خط لکھا تاکہ میں اس سے نفرت کرنے لگوں، مگر آپ بھول گئی ہیں کہ آپ کی لکھائی کو میں بچپن سے پہچانتا ہوں۔ میں نے آپ کی ڈائریاں دیکھ لی ہیں اور مجھے پورا سچ معلوم ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی راشدہ بیگم کا چہرہ فاق ہو گیا۔ ان کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ ذوالفقار صاحب اور نانا جان نے شدید صدمے کی حالت میں راشدہ بیگم کی طرف دیکھا۔ نانا جان نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، راشدہ، کیا تم اس حد تک گر سکتی ہو؟ ایک یتیم بچی پر ایسا بہتان لگاتے ہوئے تمہیں خدا کا بھی خوف نہ کیا؟ سائمہ بھی یہ سب دیکھ کر شرمندہ ہو گئی اور اسے سمجھ آ گیا کہ اب اس کی حویلی میں کوئی جگہ نہیں بچی۔ رمیز نے نور کی طرف دیکھا جو حیرت اور سسکیوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ رمیز نے نور کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام لیا اور صاف الفاظ میں کہا، نانا جان، امی کی اس تمام تر سازش کا جواب سے دیکھیے۔ میں آج اور ابھی نور کو اپنے کمرے میں لے جا رہا ہوں۔ ہماری رخصتی آج ہی ہوگی اور اب اس حویلی میں نور کو وہی مقام ملے گا جو اس گھر کی بڑی بہو کا ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو اس سے اعتراض ہے تو وہ اس حویلی کو چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ رمیز کا یہ حتمی اور دو ٹوک فیصلہ سن کر راشدہ بیگم مکمل طور پر ہار گئی۔ سائمہ نے چپ چاپ اپنا سامان باندھا اور گھر کی راہ لی۔ راشدہ بیگم کا غرور اور ان کی تمام چالیں خاک میں مل چکی تھی۔ رمیز نور کو عزت اور محبت کے ساتھ اپنے کمرے میں لے آیا۔ نور کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، مگر یہ آنسو اب درد کے نہیں بلکہ ایک طویل عرصے بعد ملنے والے سکون اور تحفظ کے تھے۔ رمیز نے نور کے چہرے سے آنسو پوچھے اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ رمیز نے نرم لہجے میں کہا، مجھے معاف کر دو نینا، مجھے معاف کر دینا نور۔ میں نے ماں کی باتوں میں آ کر تمہیں بہت دکھ دیے، تمہیں اکیلا چھوڑ دیا اور تمہاری محبت کو نہ سمجھ سکا، مگر اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری زندگی کا ہر ایک پل تمہاری ان تکلیفوں کا ازالہ کرنے میں گزرے گا۔ تم اس گھر کی مالکن ہو اور میرے دل کے بھی۔ نور نے رمیز کے سینے سے سر ٹکا دیا۔ سالوں کی ویرانی اور ظلم کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ راشدہ بیگم نے بھی آخر کار ہی اپنی غلطی کا اعتراف کر ہی لیا تھا اور گھر کے حالات بھی وقت کے ساتھ ساتھ بالکل ٹھیک ہو گئے تھے۔ نور اور رمیز کی زندگی میں اب محبت اور سکون کی نئی سحر طلوع ہو چکی تھی۔